اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی خرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ وطاعت العوالم بطیبہ وذکرہ ورحمہ۔ برادران طریق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے۔ ہم جو سمجھ رہے ہیں بات کو، بالکل فاضل مقرر اپنی بساط سے الحمدللہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ، یعنی فرما برداری کا مہینہ ہے، یعنی اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کا مہینہ ہے۔ مسلمان کے معنی ہے فرما بردار۔ فرما بردار یعنی جو حکم دیا جائے بلا چوں چرا اس حکم کی تعمیل کرنا، جو حکم دیا جائے بلا چوں چرا اس حکم کی ہم تعمیل کرنا، اس حکم کی تعمیل میں ہمارے لیے فائدہ ہے، نقصان ہے، یہ ہم اس کے لیے فکر نہیں کرنا جاننے کی، کیونکہ حکم دینے والا حاکم جانتا ہے کہ کیا یہ کام کر سکتا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ میں کسی کے اوپر اس کے نفس کا جو برداشت کرنے کی قوت ہے اس سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں کرتا، یعنی وزن نہیں ڈالتا، اس سے زیادہ جو برداشت کر سکتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی جو جتنا برداشت کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے اوپر زور ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ جو احکامات نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اگر کام نہیں کر رہا بندہ تو یہ بندے کی کوتاہی ہے، بندے کی جو ہے اللہ تعالیٰ سے انکار ہے، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے تو اللہ کو اختیار ہے، چاہے اللہ تعالیٰ اس کو دھتکار دے، چاہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، چاہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بندہ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بندہ ہے۔ فرما برداری کی جو علامت ہے، فرما برداری کی جو مثال ہے، وہ مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایسی مثال پیش کی، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو زندہ کر دیا اور سب پہ لازم کر دیا کہ وہ ان کی سنتوں کو ادا کریں، وہ ان کی سنتوں کو ادا۔ حج کیا ہے؟ حج صرف تمام لوگوں کی سنتیں ہیں۔ جب تک کہ ہم صحیح نہیں کرتے، بی بی حاجرہ علیہ السلام کی سنت کو پوری نہیں کرتے، حج مکمل نہیں ہوتا۔ جب تک کہ ہم رمی جمرات یعنی شیطان کو پتھر نہیں مارتے، اس وقت تک ہمارا حج مکمل نہیں ہوتا۔ جب تک کہ ہم قربانی نہیں دیتے، اس وقت تک ہمارا حج مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی انسان کی ابدیت کی سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ حج ہے۔ سب سے آخری عبادت بولتے لوگ، آخری عبادت بولتے لوگ سمجھتے سب ضعیف ہونے کے بعد، سب کامہ ختم کرنے کے بعد حج کو جانا، ریٹائر ہونے کے بعد حج کو جانا، پورے بچوں کی شادیاں کر کے حج کو جانا۔ لوگ کیا سمجھتے کہ آخری عبادت بولے تو ضعیفی میں انتقال ہونے سے پہلے حج کرنا، وہ سمجھ رہے۔ حج جو آخری عبادت، عبودیت کی آخری عبادت ہے، یعنی بندہ جب اللہ کو پا لیتا ہے، قریب ہو جاتا ہے، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، عبدیت میں آگے بڑھ جاتا ہے، تو اس کے لیے حج فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں دنیا میں بظاہر وہ غریب ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے اسباب مہیا کیے کہ وہ حج کر کے آ گئے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے تھے۔ تو یہ جو حج کا معاملہ ہے، یہ جو سنتیں ہیں، کس کی سنتیں ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرمایا
ہمارے لیے جو عبرت ہے، ہمارے لیے جو سمجھنے کی چیز ہے کہ جب تک کہ ہم اپنی عزیز ترین شے اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر دیتے، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتی المال علی حبہ ذوی القربى، یعنی تمہاری کوئی نیکی ہو ہی نہیں سکتی، تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو، تم اپنا چہرہ مغرب کی طرف کر لو، جب تک کہ تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، جب تک کہ تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تم کو متقی بننا ہے تو تم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی متقی وہ ہوتے ہیں جو کچھ کہ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، یعنی تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہم اللہ کی اطاعت تو راست کرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو راست کو یہ حکم نہیں دیا، سرکار دو عالم وسلم کے ذریعے ہم کو جو احکامات آئے ہم ان کی پیروی کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے اوپر چلنا، تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ تو یہ جو اور اسلام میں جو ہے، دین میں جب تک کہ ہم دین کی ابتدا قربانی سے ہے، دین کی انتہا قربانی سے ہے۔ دین کی ابتدا یعنی ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے محرم الحرام، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی لی، اور جو سال کا آخری مہینہ ہے ذی الحجہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی لی۔ محرم الحرام میں سرکار دو علیہ وسلم کے دونوں نواسے آپ کے جو تھے امام حسین علیہ السلام، آپ کی شہادت ہوئی، وہ آپ کی شہادت بھی سرکار علیہ وسلم کے منشا کے تحت تھی، انشاءاللہ ماہ محرم میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ یہ جو ہے یہ آپ کے دادا علیہ السلام، آپ کے دادا جان جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا یہ مہینہ ہے۔ ہم اس کی بالکل مختصر تاریخ دیکھیں گے، تھوڑا واقعہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ واقعہ جو ہے کیسا پیش آیا، اور واقعے میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کیا ارشاد فرمایا، کیا آپ کے لیے احکامات، کیا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، خلیل یعنی دوست ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آزمایا اور آپ تمام آزمائشوں میں کامیاب رہے، آپ تمام آزمائشوں میں کامیاب رہے۔ جب نمرود آپ کو آگ میں ڈالنے گیا، جب نمرود آگ میں کیوں ڈالا آپ کو؟ کیونکہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ کیا کرے، وہ لوگ ایک سال میں ایک جشن مناتے تھے، پورا جا کے وہاں پہ نمرود کی اس کو سجدہ کرتے تھے، پورے لوگ وہاں پہ چلے جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام شروع سے آپ بولے کہ میں شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں، یہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میرا خدا بالکل الگ ہے، میں بالکل اللہ تعالیٰ ایسے رب کی میں عبادت کرتا ہوں جو تمام کا خالق ہے۔ آپ بخار کا بہانہ کرے، نہیں آتا بول کے بول دیے، آپ نہیں گئے۔ اس کے بعد جیسے ہی پورے لوگ چلے گئے، جانے کے بعد آپ کیا کیے، وہاں پہ آئے بت خانے میں، چھوٹے بڑے کئی وہاں پہ بت رکھے تھے، وہاں پہ ان کے چڑھاوے رکھے تھے۔ وہ لوگ دیکھے، بولے اس کو، بولے بتوں کو یہ تو کھا لے، تیرا سے چڑھاوا رکھا ہوا ہے، تو کھا نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو آپ کیا کرے، ایک ہتھوڑی لیے، کسی کی ناک توڑ دیے، کسی کا کان توڑ دیے، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، یعنی تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کر دیے، اور آخر میں جانے سے پہلے کیا کیے، جو ہتھوڑا تھا بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ ہتھوڑا کیا کیا، بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ جب قوم واپس آئی، دیکھی بت خانے میں یہ پورے کے پورے ایسے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو فوراً بولے کہ کوئی نہیں ہے، ایک ابراہیم ہے جو بتوں کے خلاف بولتا ہے، ضرور اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ آپ آئے، آپ بولے کہ میرے کو کیا پوچھ رہے ہیں، بڑا بت توڑا ہوگا، اس کے ہاتھ میں کلاڑا بھی نظر آ رہا، تم اس سے پوچھ لو۔ وہ بولنے لگے کیا یہ بت جواب دے سکتا ہے؟ تو اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو ہے تم پر کہ تم خود جانتے ہو وہ تمہارے اپنے آپ پر ایک مکھی بیٹی تو اڑا نہیں سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، پھر تم اس کی عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو۔ لیکن ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی تھی، آپ کے اوپر الزام آیا، پھر آپ کو آگ میں ڈالنے کا اعلان ہوا، آگ میں ڈالنے کا انتظام ہوا۔ اتنی آگ لگی، اتنی بڑی آگ کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا
وہ پرندہ جل کے اس کے خاک ہو جاتا. یعنی اتنی اونچی آگ لگی, تمام کے تمام لوگ ایک کار خیر سمجھ کے, نیک کام سمجھ کے ایک ایک گٹھا لکڑی کا لا کے آگ میں ڈالنے لگے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو نمرود گوپین میں بٹھایا, گوپین میں بٹھا کے چھوڑنا چاہ رہا, لیکن گوپین اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی گوپین میں تو آپ سمجھیے کہ غلیل ٹائپ میں سمجھیے, غلیل کھینچ کے چھوڑنا چاہ رہے لیکن غلیل جا رہا نہیں, غلیل جا رہا نہیں, وہ گوپین جاری نہیں. پریشان ہو گیا نمرود, یہ حرکت کیوں نہیں کری, جا کیوں نہیں رہا ہے. تو فوراً شیطان آ کے بولا کہ تم کتنی کوشش کر لو انہیں جا نہیں سکتا, کیونکہ فرشتے اس کو روکے ہوئے ہیں, فرشتے اس کو روکے ہوئے ہیں. تم ایک کام کرو, تمام کے تمام لوگ برہنے ہو جاؤ, ننگے ہو جاؤ, اور ننگے ہو کے پیشاب کرو, کیونکہ جو برہنگی ہے وہ فرشتے اس کو پسند نہیں کرتے. فوراً فرشتے وہاں سے چلے جائیں گے. تو لوگ نمرود کے ساتھ کے جو لوگ تھے برہنے ہو کے پیشاب کرنے لگے, وہ فوراً فرشتے وہاں سے چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دیا گیا. جیسے ہی آگ میں آپ نکلے, جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے, آ کے بولے کہ اے ابراہیم, اگر آپ اجازت دیں تو میں نمرود کی آگ کو ایک پر سے سمندر میں پھینک دوں اور اس کو ٹھنڈا کر دوں. ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مرضی سے آئے ہو یا اللہ تعالیٰ نے تم کو بھیجایا ہے. جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے. فوراً واپس اللہ کے پاس گئے. جبریل علیہ السلام فرمایا کہ اے اللہ, میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا تھا, آگ میں گرنے والے ہیں, میں گیا تو بولے کہ میں مرضی سے نہیں آیا, اللہ کی مرضی سے آئے کیا, جاؤ ان سے پوچھو ان کی کیا حاجت ہے. پھر واپس آئے, بولے کہ اب اللہ کے حکم سے آیا ہوں, بولیے آپ کی کیا حاجت ہے. ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ میری حاجت اللہ تعالیٰ باخبر ہے میری حاجتوں سے, اللہ تعالیٰ میری حاجت کو جانتا ہے, میری حاجت کو پورا کرنے والا ہے, مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے. یہ توکل ہے اللہ پہ, بھروسہ ہے اللہ پہ, یعنی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ میری بات کو میری مدد کرے گا, مجھ کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا آگ کو کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ. پھر وہ آگ جو تھی وہ گلشن بن گیا آپ کے لیے. اسی لیے علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں کہ آج بھی ہو جائے تو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. یعنی اگر وہ ایمان اگر آ جائے, اگر وہ ایمان آ جائے تو آگ میں آج بھی اللہ تعالیٰ اس آگ کو گلستان بنانے کے لیے تیار ہے. آج بھی ہو جائے جو ابراہیم سا ایمان پیدا, یعنی ویسا ایمان اگر کوئی پیدا کر لیا, ویسا توکل اگر کوئی پیدا کر لیا, ویسا اللہ پہ بھروسہ اگر کوئی پیدا کر لیا, تو یقیناً اللہ تعالیٰ آج بھی آگ کو گلشن بنانے کے لیے تیار ہے, باغ بنانے کے لیے تیار ہے. لیکن کوئی ایسا ایمان تو لے کے آئے اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے محدود کر کے نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو ہر اس بندے کے لیے رکھا جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے, جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا بالکل بخیل نہیں ہے, نعوذ باللہ. میں بالکل میری رحمت جو ہے تھوڑے لوگوں کے واسطے ہے. اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو رحمت میں لینے کے لیے تیار ہے, اگر تمام کی تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی فرما بردار اگر ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی بات سننے والی ہو جائے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دائرے میں سب کو لینے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے ہم جس کا احاطہ نہیں کر سکتے, ہم سوچ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو ٹھنڈی کر دیا. تقریباً 40 دن آپ اس آگ میں رہے, اس باغ میں رہے. اس کے بعد نکلے وہاں سے, بولے کہ بھائی یہ لوگ تو سدھرنے والے ہیں ہی نہیں, یہ لوگ کے لیے تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. تو فوراً وہاں سے نکلے, اپنے دوسرے مقام کے لیے آپ ہجرت کریں. ہجرت کرنے کے بعد راستے میں آپ کی سارہ علیہ السلام سے آپ کا نکاح ہوا, بادشاہ کی آپ بیٹی تھی. لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام بالکل غریب آدمی تھے, عام آدمی تھے, لیکن پھر بھی انتظام ہوا, آپ کی سارہ علیہ السلام سے شادی ہوئی. آپ آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد ایک مقام ایسا آیا جہاں کا بادشاہ بڑا ظالم بادشاہ تھا, اور جہاں پہ جو عورت ہوتی وہ عورت کو فوراً کسی کے ساتھ ہوتی تو فوراً قید کر لیتا اپنی خواہش مٹانے کے لیے. فوراً معلوم ہوا, آپ بولے تم میری بہن ہو, بولنا میں تمہاری بہن ہوں. مطلب اس وقت میں ساری کائنات میں صرف 2 ہی مسلمان تھے, یعنی اسلامی اعتبار سے بھائی بہن ہوئے. میں نے وہ کہا ہے, تم اگر وہ بولے تو بول دینا. آپ سارہ علیہ السلام آپ پہنچے وہ بادشاہ کے پاس. بادشاہ قریب آنے کی کوشش کرا, لیکن جیسے ہی قریب آیا وہ گھٹنوں کے بل اندر دھنس گیا. فوراً بولا کہ دعا کرو, غلطی ہو گئی میرے سے, معافی چاہتا ہوں میں. تو بولے کہ معاف کر دو میرے کو. تو بی بی سارہ علیہ السلام اس کو دعا کرے, پھر واپس ہو کے اچھا ہو گیا. 3 مرتبہ اس نے کوشش کی, تینوں مرتبہ وہ بالکل گھٹنوں برابر اندر دھنس گیا, واپس نہیں آ سکا. انہیں بولا کہ تم کوئی خطرناک چیز نظر آ رہی, تم شیطان جن نظر آ رہے ہیں, تم میرے پاس نکو رہو. تمہارے جیسے ایک اور بندی ہے, تم اس کو بھی ساتھ لے کے چلے جاؤ. وہ جو اور بندی جو تھی وہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام تھے, وہ بی بی
हाजरा अलैहिस्सलाम थे। तो बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम बीबी सारा अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेके आप निकलने के बाद मुकाम पे आए, बोले कि ऐ अल्लाह मैं ज़ईफ़ हो गया, तकरीबन आपकी उम्र उस वक्त तक 90 साल के करीब हो गई थी, अलग अलग रिवायात हैं, और आपको अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी। आप दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह मुझको औलाद दे। तो बीबी सारा अलैहिस्सलाम बोले कि भाई मुझसे तो औलाद नहीं हो रही, आप एक काम करिए कि मेरी जो बांदी है हाजरा अलैहिस्सलाम, मैं उनको आज़ाद करती हूँ, आप इनसे निकाह कर लीजिए, अल्लाह ताला आपको इनके बतन से औलाद देगा। तो बीबी सारा अलैहिस्सलाम आपको आज़ाद किए, हाजरा अलैहिस्सलाम को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाजरा अलैहिस्सलाम को से निकाह किया, और आपके बतन से अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जैसे ही आपकी पैदाइश हुई, आप छोटे हैं, शीरख्वार हैं, अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आज़माना चाहता है, आग में डाल के भी आपको आज़माया, आग में डाल के आपको आज़माया, लेकिन आपने अल्लाह ताला की रज़ा में अपनी रज़ा को रखा। अल्लाह अगर चाहता है कि मैं आग में जल जाऊं तो मैं जलने के लिए तैयार हूं। अब अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में बताया कि तुम अपने शीरख्वार बेटे और अपनी बीवी को एक ऐसे मुकाम पे छोड़ रहे हो जहाँ पे इंसान तो इंसान, जानवर तो जानवर, हशरातुल अर्ज़ भी ज़िंदा नहीं रह सकते। वादी गैर ज़ी ज़रा में आप छोड़ रहे हैं, वादी गैर ज़ी ज़रा में आपको छोड़ रहे हैं, यानी ऐसी वादी जहाँ पे कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। आप बोले, दूसरे दिन उठे, बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम से फरमाया चलो सफ़र पे जाना है। आप बेटे को साथ लिए, खजूर, एक थैला खजूर, एक मिश्किज़ा पानी, यानी एक अंदाज़ा 1-2 किलो खजूर, आज के दौर में 5 किलो खजूर, बहरहाल एक थैला खजूर और मिश्किज़ा एक पानी का लिए आप चले। उस मुकाम पे आए जहाँ पे आज खाने काबा है, इस मुकाम पे आज खाने काबा है। अल्लाह ताला आपको निशानियाँ बता दिया था, बोले कि यही वो मुकाम है, यहाँ पे छोड़ना है। आप छोड़ दिए उन लोगों को नीचे, और फिर ऊँट की नकील पकड़ के उठ गए। उठते बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, बोले कि इब्राहिम किधर, यहाँ कैसे छोड़ के जा रहे हो? बोले कि मैं चला। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्राहिम क्या तुम अपनी मर्जी से मुझको छोड़ रहे हो या अल्लाह का हुक्म हुआ है? तुम अपनी मर्जी से मुझको छोड़ रहे हो या अल्लाह का हुक्म हुआ है? तो बीबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुमको अल्लाह के हुक्म से छोड़ रहा हूँ, मैं तुमको अल्लाह के हुक्म से छोड़ रहा हूँ। तो बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दामन छोड़ दिए, अल्लाह का दामन पकड़ लिए, बोले कि अल्लाह का अगर हुक्म है अल्लाह ताला हमको ज़ाय नहीं करेगा। अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह ताला हमको ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह ताला हमको ज़ाय करने वाला नहीं है, तुम जाओ। ये नहीं समझना कि वादी गैर ज़रा, अल्लाह ताला हिकमत अपनी खुदरत बताना चाह रहा है कि मैं ऐसे मुकाम पे भी लोगों की परवरिश कर सकता हूँ जहाँ पे कोई गुमान नहीं कर सकता कि यहाँ पे कोई ज़िंदा रह सकता है। इंसान तो इंसान, जानवर भी नहीं रह सकता, हशरातुल अर्ज़ यानी ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले कीड़े वो भी वहाँ पे नहीं रह सकते। ऐसे मुकाम पे आपको छोड़ दिया गया। आप बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम सवाल नहीं करे, बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम सवाल नहीं करे। ये जब मालूम आपको हो गया कि अल्लाह के हुक्म से छोड़ के जा रहे हैं, तो आपने इरशाद फरमाया कि अगर आपको अल्लाह का हुक्म हुआ है आप छोड़ जाइए, आप छोड़ जाइए, और अल्लाह ताला मुझको ज़ाय नहीं करेगा। आप वो खजूर लिए, जो पानी का मिश्किज़ा था वो साथ रखे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, जितने दिन वो आपका मिश्किज़ा जो पानी था वो चल सकता था, वो आप पानी पिए, खजूर खाते रहे। आपको अल्लाह ताला आपके सीने में खून आता, दूध आता रहा, आप पिलाते रहे। कुछ वक्फे में खजूर ख़त्म हो गए, पानी ख़त्म हो गया, आपके जिस्म का खून खुश्क हो गया, दूध खुश्क हो गया। बीबी इस्माइल अलैहिस्सलाम शीरख्वार, छोटे बच्चे, यानी दूध पीने वाले बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे हैं। आप यहाँ पे देखिए, बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शिकायत नहीं कर रही, तुम किसके भरोसे पे मेरे को छोड़ के जा रहे हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर रहे हैं। यानी शौहर बीवी के ताल्लुकात जो होने चाहिए, शौहर बीवी के शौहर क्या करना चाहिए, बीवी के तमाम हुकूक अदा करने चाहिए। हुकूक ज़ौजैन अगर दोनों अदा करते हैं तो फिर कोई मामला पैदा नहीं होगा, कोई मसाइल पैदा नहीं होंगे। मसाइल कहाँ पे पैदा होते हैं? कंपैरिजन में मसाइल पैदा होते हैं। उनका शौहर कैसा कर रहा, उनकी बीवी कैसा कर रही, उन्हें ऐसा करी, उन्होंने ऐसा करा, यानी किसी और को अगर हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं तब वहाँ पे हमारे घर में मसाइल पैदा हो जाते हैं।
اللہ کے احکامات کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں۔ نافرمان یعنی ہم مسلمان نہیں رہتے۔ مسلمان کا معنی ہے فرما بردار، مسلمان کا معنی ہے فرما بردار۔ ہم فرما بردار نہیں رہتے، اس وقت میں اپنی مرضی کو لا لیتے ہیں، دنیا کے معاملات کو سامنے رکھتے ہیں۔ ارے فلاں کی بیوی کی دیکھو بھائی، جو بولے شوہر کا کام کرتی، انہیں اٹھ کے دیکھتی، انہیں جاتی، سامان دیتی، ٹفن لا کے دیتی، ساس سسرے کا کام کرتی۔ یعنی شوہر شکایت کرتا ہے، بیوی شکایت کرتی ہے، ان کے شوہر کو دیکھو وہ سامان لا کے دے دیے، وہ سامان لا کے دے دیے، اللہ گھر میں لے جا کے رکھ دیے، میری خواہش کو پورا کرتے، میری مرضیات کو پورا کرتے، میری خدمت کرتے۔ یعنی دوسروں سے کمپیریزن میں اگر آ جاتے ہیں تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کے معاملات پہ جانا نہیں ہے، دوسروں پہ نظر رکھنا نہیں ہے۔ ہم صرف کس پہ نظر رکھنا ہے؟ ہم کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ نظر رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا، بیوی کے کون سے حقوق ہم کو ادا کرنے ہیں، بیوی کو حکم فرمایا کہ شوہر کو کون سے حقوق تم نے ادا کرنے ہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے پورے حقوق ادا کر دیتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے پورے حقوق ادا کر دیتی ہے، دونوں فرما بردار اللہ کے ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کی زندگی کامیاب ہے، ان کی زندگی کامیاب ہے۔ ناکامی جو ہوتی ہے، ناکامی یہاں پہ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ایکسپیکٹیشنز اپنے ہائی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہماری امیدیں ہم زیادہ وابستہ کر لیتے ہیں، ہم اپنی امیدیں زیادہ وابستہ کر لیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے اپنے شوہر سے امید وابستہ کر لیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے اپنی بیوی سے ہم امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ اگر ہم شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے امیدیں وابستہ کر لیں گے اللہ کو چھوڑ کر، تو پھر معاملہ خراب ہونے والا ہے۔ معاملہ اگر بہتر ہونا ہے تو پھر اللہ کے منشا کے تحت اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کے حکم کے تحت اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ بی بی ہاجر علیہ السلام ایک مثال ہے، جو اپنے شوہر سے ایک سوال نہیں کیے، جب ان کو پتا چلا کہ اللہ کے حکم سے میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ جانتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ تم جا سکتے ہو، مجھے تمہاری حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، خراب نہیں کرے گا، ویسٹ نہیں کرے گا، ہم کو ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد وقت آیا، آپ کا کھجور ختم ہوا، پانی ختم ہوا، آپ کا دودھ خشک ہو گیا۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کی زبان جو تر تھی، اسماعیل علیہ السلام رونے لگے بھوک کی شدت سے، تو آپ نے اپنی تر زبان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے منہ میں رکھی۔ اسماعیل علیہ السلام کچھ دیر تک اس زبان سے چوستے رہے، اس کے بعد ہاجرہ علیہ السلام کی زبان بھی خشک ہو گئی، آپ کی زبان پہ کانٹے آ گئے، پریشان ہو گئے۔ اولاد کے لیے، اولاد کی محبت جو ہوتی ہے انسان، پھر آپ ضعیف ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضعیفی میں اولاد عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ کیا کیے؟ یہاں بھی ہمارے لیے حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو میرے کو دیکھتا ہوں بولا، اپنے بھروسے پہ چھوڑتا ہوں بولا، دعا کرتے نہیں بیٹھے۔ دعا تو قلب سے جاری ہے، لیکن آپ نے صحیح کی معنی کوشش، آپ نے کوشش کی۔ اس وقت وہاں جو آپ تھے، قریب میں 2 پہاڑ تھے، صفا اور مروہ۔ صفا اور مروہ، یعنی صفا مروہ کے پہاڑ، یعنی عربستان میں پانی دیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پانی جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ پرندے پائے جاتے ہیں، پانی جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ پرندے پائے جاتے ہیں۔ تو ہم اونچے مقام پہ چڑھ کے کہیں اگر تلاش کریں، دیکھیں نظر دوڑا کے کہیں پرندے نظر آ رہے ہیں تو سمجھنا کہ وہاں پہ پانی ہے۔ آپ کیا کہ فوراً پہاڑ پہ چڑھے، صفا پہ چڑھ کے دیکھیں وہاں پہ پانی ہے کیا؟ پانی تو نظر نہیں آ رہا، وادی غیر ذی زرع ہے، جہاں تک نظر ڈالو وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے۔ صفا سے اترے، مروہ پہ چڑھے، مروہ پہ چڑھ کے دیکھے وہاں پہ پانی ہے کیا؟ وہاں بھی پانی نہیں ہے۔ وہاں پہ پانی ہے کیا؟ وہاں پہ بھی پانی نہیں ہے۔ پھر واپس آئے، پھر ادھر چڑھے۔ آپ نا امید نہیں ہوئے، ارے میں صفا پہ دیکھ لی نا، پھر کیا ضرورت ہے دیکھنے کی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے مقام سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں پہ بندے کا گمان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی حاجت ایسے مقام سے پوری کرتا ہے جہاں پہ بندہ تصور نہیں کر سکتا، اس کے خواب و خیال میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ میری یہاں سے حاجت پوری کر سکتا ہے۔ آپ واپس پھر صفا پہ چڑھے، پھر مروہ پہ چڑھے۔ آپ اس وقت تک کوشش کرتے رہے، 7 مرتبہ آپ نے شکر لگائی، اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ تو بولا نا تیرے بھروسے پہ چھوڑ دے کے جا رہی ہوں، بلکہ پھر تو کہیں کو نہیں دے رہا پانی، نہیں۔ آپ اللہ سے رجوع ہیں، لیکن اپنی کوشش ضرور جاری ہے۔ یہاں ہمارا جو تقویٰ ہے، ہم کو کیا بتایا گیا کہ مخلوق کی نسبت کو برقرار رکھتے ہوئے حق کی قوت کو ملحوظ رکھنا، یعنی مخلوق کو چھوڑنا نہیں، مخلوق کو چھوڑنا نہیں، لیکن مخلوق پہ تکیہ نہیں کرنا، مخلوق پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ یہ نہیں سمجھنا کہ مخلوق سے میری حاجت پوری ہوتی، لیکن کوشش ضرور کرنا، صحیح ضرور کرنا، کوشش ہم کو کرنی ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا آنا ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر نتیجہ رکھا یا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، جو ہے اللہ تعالیٰ جو نتیجہ دیا اس نتیجے سے ہم اللہ سے راضی ہو جانا،
اس نتیجے سے ہم اللہ سے راضی ہو جانا. تو بی بی ہاجر علیہ السلام صفا پہ مروہ پہ 7 مرتبہ آپ چڑھے. بیچ میں ایک چھوٹا ٹیلا تھا جہاں سے اسماعیل علیہ السلام آپ کو نظر نہیں آتے تھے, تو وہاں پہ آپ زیادہ دوڑ لگاتی تھی. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندی کی ان اداؤں کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. تمام لوگوں کو حکم دے دیا کہ تمہارا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا, تمہارا عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تم بی بی ہاجرہ کی سنت کو پورا نہ کر لو. بیچ میں اتنا علاقہ جو ہے وہاں پہ تم کو اگر بی بی ہاجرہ علیہ السلام یہاں پہ چھوٹا ٹیلا تھا, تیز دوڑ لگاتی تھی, تو ہم کو بھی وہاں پہ تیز دوڑ لگانا ہے. وہاں پہ آج عربستان میں گرین لائٹس لگا دیا پہچان کے لیے, اور آج کا جو صفا مروہ ہے وہ ایئر کنڈیشن کا صفا مروہ ہے. ایئر کنڈیشن, کوئی گرمی کا احساس نہیں. وہ کیسا تھا؟ گرمی کی شدت, دھوپ میں عربستان کی گرمی مشہور ہے, گرمی برداشت نہیں کر سکتے. ویسی گرمی میں, ویسی دھوپ میں, ضعیفی میں, کبری سنی میں بی بی ہاجر علیہ السلام صفا سے مروہ کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں. 7 مرتبہ آپ دوڑ لگا دیے. تمام فرشتے آسمانوں کے پورے دیکھ رہے ہیں کہ اب اسماعیل جان کنی کی حالت میں ہے, اب ختم ہونے والے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ, جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس حاضر ہوئے, ارشاد فرمایا اے اللہ اسماعیل جان کنی کی حالت میں ہے, اب جان ان کی جانی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا دیکھتے ہو جبرائیل, جاؤ اسی مقام پہ پر مارو جہاں پہ میرا اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے. یعنی جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام جان کنی کی حالت میں زمین میں ایڑیاں رگڑ رہی, جبرائیل علیہ السلام آ کے وہیں پر مارے, اور وہیں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا فرمایا. یعنی وہاں سے اللہ تعالیٰ نے رزق دیا جہاں پہ گمان نہیں تھا. بی بی حاجرہ علیہ السلام صفا مروہ پہ تلاش کر رہے ہیں, صفا پہ جا رہے ہیں, مروہ پہ جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں دور دور تک کہیں ہم کو پانی مل سکتا ہے کیا, کہیں ہماری غذا مل سکتی ہے کیا, کہیں کوئی قافلہ آنے والا ہے کیا. لوگوں کی ان کی نظر اس طرف ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہاں سے پانی پیدا فرمایا, یہاں سے رزق دیا جہاں پہ گمان نہیں تھا. اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں سے آپ نے دیکھا کہ پانی نکل رہا ہے, فوراً آئی اور آپ نے اطراف پہ کٹا باندھ دیا اور فرمایا زم زم. آپ نے فرمایا زم زم, رک جا رک جا. سرکار سے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اماں ہاجرہ پر, کہ اگر وہ زمزم نہ کہتی تو وہ پانی قیامت تک کے لیے لوگوں کو کافی ہو جاتا, پھر پانی کی حاجت نہیں ہوتی, اتنا پانی وہاں سے جاری ہوتا, اور آج بھی جاری ہے. وہ پانی کی خاص بات کیا ہے؟ وہ پانی ایسا پانی ہے جس میں جس سے بھوک بھی مٹتی ہے, جس سے پیاس بھی مٹتی ہے. وہ پانی ایسا پانی ہے جس سے بھوک بھی مٹتی ہے, جس سے پیاس بھی مٹتی ہے. یعنی وہ اس سے غذائیت بھی اس کے اندر آتی ہے اور پانی کی پیاس بھی اس سے بجھ جاتی ہے. آپ نے فوراً پانی پیا اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور وہاں پہ آپ رہ گئے. جیسے ہی وہاں پہ پانی آیا پرندے منڈلانے لگے. دور دور سے جو قافلے جاتے تھے دیکھیں کہ یہاں پہ پرندے نظر آ رہے ہیں, مطلب یا تو کبھی پانی تھا نہیں, اب پرندے نظر آ رہے ہیں, مطلب پانی یہاں پہ آ گیا. آ کے دیکھے تو پانی ہے یہاں پہ. بولے اے مائی ہم پانی لے سکتے کیا؟ بی بی حاجرہ نے ارشاد فرمایا ہاں پانی لے سکتے. پانی لیے وہ لوگ. پانی لینے کے بعد بولے اس کا معاوضہ نہیں, فری ہے. لیکن عربستان کے لوگ بولے کہ بھائی احسان نکو, ہمارے بدلے میں ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم آپ کو تحفہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے مقام پہ شہر بسا رہا, اللہ تعالیٰ ایسے مقام پہ آپ کی حاجت پوری کرا جہاں پہ کوئی گمان نہیں کر سکتا تھا. وادی غیر ذی زرع میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ بسا رہا. کیسے حکمت پیدا کرا, آپ وہ تحفہ قبول کرے. 1 2 3 4 کچھ لوگ بولے ہم یہاں رہ سکتے ہیں کیا؟ برابر رہ سکتے ہیں. کچھ ہی وقت میں وہاں پہ ایک بستی بن گئی. کچھ ہی وقت میں وہاں پہ ایک بستی بن گئی. وقت گزرتا گیا, 10 سال 12 سال, تقریباً 12 13 سال کے, جب یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام جب باپ کے قریب ہو گئے, ابراہیم علیہ السلام کی پھر ایک اور آزمائش ہو رہی. اب ملک شام میں ہیں آپ ملک شام میں ہیں, آپ کی پھر ایک اور آزمائش ہو رہی. آپ خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے لختے جگر پر آپ چھری پھیر رہے, چاقو چلا رہے. آپ صبح اٹھے, 100 اونٹ کو آپ نے ذبح کیا. 100 اونٹ ایک ساتھ ایک دن میں ذبح کرے. آپ تقریباً 100 سال کے ہو گئے. 90 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام آپ کو پیدا ہوئے. 102 سال 103 سال 105 سال آس پاس میں آپ کی عمر ہے. اتنی عمر میں آپ 100 اونٹ ذبح کرے. آپ پھر سو گئے, پھر آپ وہی خواب دیکھے. پھر دوسرے دن آپ 200 اونٹ کو ذبح کرے, پھر سو گئے, پھر وہی خواب دیکھے. تو بولے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ مجھ سے اسماعیل کی قربانی چاہتا ہے.
اللہ تعالیٰ مجھ سے اسماعیل کی قربانی چاہتا ہے. آپ کیا کہ فوراً اٹھے, تیاری کرے, اور یہاں پہ آ کے دیکھے تو یہاں تو بستی بسی ہوئی ہے. بولے کہ یہاں پہ ایک اسماعیل نامی لڑکا, ایک حاجرہ نامی عورت, بوڑھی عورت ہوتی ہے. تو لوگ بولے کہ ہاں وہ وہاں پہ ہیں. آپ جیسے ہی گئے, بی بی علیہ السلام سے ملاقات تھی. بولے کہ میں دعوت پہ جا رہا ہوں, آپ اسماعیل کو تیار کر دیں. تو بی بی حاجر علیہ السلام بڑی خوش ہوئی, شکایت نہیں کرے. تم چھوڑ کے چلے گئے تھے, کیسا اللہ میرے کو رکھا, دیکھے نہیں. شوہر کی اطاعت, شوہر کی اطاعت. بولے کہ شوہر جس حال میں چھوڑا, جس حال میں چاہا, میں اس سے راضی ہوں. ٹھیک ہے. فوراً آپ اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرے اور حکم دیے کہ دیکھو بیٹا, یہ تمہارے ابا جان ہیں, یہ تمہارے ابا جان ہیں, ان کی نافرمانی نہیں کرنا, ان کی نافرمانی نہیں کرنا. انہوں جو بات بولے ان کی فرما برداری کرنا. آپ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دے دیے. اب باپ اور بیٹا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام چلے اللہ کو راضی کرنے کی خاطر. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام چلے اللہ کو راضی کرنے کی خاطر. شیطان پریشان ہے, شیطان پریشان ہے, یہ دیکھ رہا انہیں, اور یہ نہیں چاہتا کہ یہ بندے آج اللہ کو راضی کر لیں, یہ بندے اللہ کو راضی کر لیں. وہ جانتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے سخت ہیں, اللہ کے نبی ہیں, آپ کا ایمان بڑا طاقتور ہے, آپ اللہ کے خلیل ہیں, میں آپ کو نہیں بھٹکا سکتا. لیکن اسماعیل چھوٹے بچے ہیں, میں ضرور ان سے کوشش کروں گا بھٹکانے کی. اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا, بولا جانتے ہو تم کو کہاں لے جا رہے ہیں تمہارے ابا؟ ہاں دعوت میں لے جا رہے ہیں. بولا کہ نہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے, ان کو خواب دیکھے, انہوں ایسا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ان کو حکم دیا کہ تم کو ذبح کر رہے ہیں, تم کو قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چل ہٹ, کہیں کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے. فوراً وہ شیطان جو ہے وہاں پہ پتھر کا ہو گیا. پھر رمی جمرات جو صغرا, جو چھوٹا شیطان جس کو بولتے ہیں, پھر اوسط شیطان, پھر بڑا شیطان, پھر چھوٹا اوسط آیا. وہ آ کے بولا کہ تم جانتے ہو کہاں لے جا رہے ہیں, ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تم کو, چل ہٹ, کہیں کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے. آپ وہاں پہ وہ شیطان جو ہے پتھر کا ہو گیا. بڑا شیطان آیا, وہ بھی آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرا, لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو بھی وہیں پہ اس کو پتھر کا بنا دیا. اس کے بعد آپ مقتل گاہ پہ پہنچ گئے, جہاں پہ آپ کو ذبح کرنا ہے وہاں پہ پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ دونوں کے جو کلمات ہیں, اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیسے کلمات ہیں آپ دونوں کے, کیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کر رہے ہیں دونوں. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ صافات کی آیت ہے یہ. فلما بلغ معصیہ قال یا بنی انی ارام فی المنام انی اذبحک فانظر ما ترى فانظر ماذا ترى قال یا ابد افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. یعنی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اور جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکے, آپ نے فرمایا اے میرے پیارے فرزند, میں نے دیکھا ہے خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, اب بتا تیری کیا رائے ہے, اب بتا تیری کیا رائے ہے, یا کیا تو سمجھتا ہے. یہاں پہ باپ اور بیٹے کے جو مکالمات ہیں ایسے الفاظ لوگ کے ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے لیے لوگوں کو بول دیا کہ تم پڑھو اس کا ایک ایک حرف. فلما, فا, لام, میم, الف, 4 حرف ہیں, 40 نیکیاں ہم کو مل رہے ہیں. بلغا, با, لام, غا, غین, یہ 3, 70, یعنی جتنے حرف ہیں ایک ایک حرف کے پیچھے 10 نیکی اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہا. ہم کو ایک ایک, یعنی آپ کے جو کلمات ہیں دونوں باپ اور بیٹے کے, وہ کلمات اگر ہم ادا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کلمات کے بدلے میں ہم کو نیکی عطا فرما رہا. اللہ کو ایسا راضی کرنے کی کوشش کریں. کیا فرما رہے ہیں آپ کہ اے میرے پیارے فرزند, میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. بیٹے نے عرض کیا اے میرے پدر بزرگوار, کر ڈالیے جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. آپ مجھے ذبح کر دیجئے, کر گزریے وہ کچھ جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ
آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ علامہ اقبال پھر فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یعنی کون سکھائے اسماعیل علیہ السلام کو؟ کون بتائے؟ اپنے باپ کی کیسی احترام کرنا، اپنے باپ کی خواہش کے سامنے کیسے جھک جانا، اپنی باپ کی خواہش کے سامنے اپنے آپ کو قربان کر دینا، یہ آپ کا منشا تھا۔ آپ بول رہے ہیں کیا جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کر گزریے۔ اولاد کی تربیت ماں کے اختیار میں ہے، اولاد کی تربیت ماں کے اختیار میں ہوتی ہے۔ ماں کیسے اولاد کی تربیت کرتی ہے، ماں کیسے اللہ کی محبت، دین کی محبت، باپ کی محبت اولاد کے دل میں پیدا کرتی ہے، یہ ماؤں کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ماں کا مرتبہ باپ کے مرتبے پہ 3 گنا زیادہ رکھا۔ پہلا حق کس کا ہے؟ ماں کا ہے۔ دوسرا حق کس کا ہے؟ ماں کا ہے۔ تیسرا حق کس کا ہے؟ ماں کا ہے۔ اس کے بعد باپ کا حق ہے۔ کیوں؟ ماں اتنی تکالیف اٹھاتی ہے، ماں اتنے مسائل برداشت کرتی ہے، ماں اتنے مصائب کو برداشت کرتی ہے، اس کی ہر حاجت کو پوری کرتی ہے، اس وجہ سے اولاد کی تربیت کرتی ہے، اولاد کی تربیت ہو رہی۔ تو اسماعیل علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ کر گزریے جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہ البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ بس جب دونوں نے سر اطاعت خم کر دیا، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم بس ہاتھ روک لو، بے شک آپ نے سچ کر دکھایا خواب کو، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنوں کو۔ بے شک یہ بڑی کھلی آزمائش تھی اور ہم نے بچا لیا اسے فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ دے کر، اور ہم نے چھوڑا ان کا ذکر خیر آنے والوں میں، سلام ہو ابراہیم پر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر فرما کے رکھ دیے، بول دیے کہ تم اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اگر تم نے خواب کو سچ کر دکھایا تو ہم تمہارا ذکر خیر آنے والی نسلوں کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ طویل واقعہ جو واقعات آتے ہیں کہ جیسے ہی آپ مقتل گاہ پہ پہنچے آپ نے فرمایا کہ آپ کر گزرے ابا جان جو کچھ کہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والے میں پائیں گے، لیکن میری 3 خواہشیں ہیں کہ آپ مجھے پٹ لٹا کر ذبح کریں، اپنی آنکھ پر پٹی باندھیں، مجھے پٹ لٹا کر ذبح کریں، میرے ہاتھ پیر باندھیں اور میرا جو خون آلود پیرہن ہے وہ میری ماں کو لے جا کر دے دینا، وہ میری ماں کو لے جا کر دے دینا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بیٹے ہاتھ پیر تو ان کے باندھے جاتے ہیں جو انکار کرتے ہیں، جو زبردستی جس کا ذبح کیا جاتا ہے، تم تو راضی ہو اپنی خوشی سے ذبح ہونے کے لیے تیار ہو، پھر تمہارے ہاتھ پیر باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں اسلام نے ارشاد فرمایا اے بجان اگر میں ذبح ہونے کے بعد ہاتھ پیر جھاڑوں گا، تکلیف سے ہاتھ پیر ہلاؤں گا، تو میرے ہاتھ پیر ہلانے کی وجہ سے میرا جو خون ہے وہ خون کے چھینٹے آپ کے لباس پہ پڑیں گے، آپ کا لباس گندا ہو جائے گا۔ کل اللہ کے سامنے جب میں پیش ہوں گا تو کیا جواب دوں کہ آنے سے پہلے اسماعیل تو نے اپنے باپ کے کپڑوں کو گندا کر دیا، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے لباس کو گندا کر دوں۔ کتنا ادب ہے اپنے باپ کا، کتنا احترام اپنے باپ کا آپ کر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میرے ہاتھ پیر باندھ دیں تاکہ آپ کے کپڑے گندے نہ ہوں، اتنی باپ کی، یعنی باپ کوئی پرورش نہیں کرا، پیدا ہوتے ہی لا کے وادی غیر زرعہ میں چھوڑ دیا، 13 سال کے بعد آیا پھر باپ پھر ذبح کرنے کی بات کر رہا، یعنی پہلے بھی موت کے منہ میں دے دیا تھا، دوبارہ بھی موت کے منہ میں لے جا رہا، لیکن بیٹا ایسا ہے فرما بردار، بیٹا فرما بردار ہے، باپ کا انکار نہیں کرا، شکایت نہیں کرا، تم کھلائے نہیں، تم پلائے نہیں، تم کچھ کرے نہیں۔ آج ماں باپ قربان ہو جاتے ہیں، اپنے پیٹ کو کاٹ دیتے ہیں، اپنی ضروریات کو رکھ دیتے ہیں، اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اولاد شکایت کرتی ہے کہ کیا کرے تم ہمارے واسطے۔ تو
تم ہمارے واسطے کیا کرے؟ ان کے ابا کو، ان کے پیرنٹس کو دیکھو، ان کے پیرنٹس کو دیکھو، ان کے والد کو دیکھو، ان کے والد کو دیکھو، انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے، کون کیسا کرے نہیں دیکھنا ہے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہم کو دنیا میں پیدا فرمایا، یہی بہت بڑا احسان ہے ان کا ہمارے اوپر، ہم کوئی ان سے شکایت نہیں کر سکتے۔ اسماعیل علیہ السلام ایک مثال قائم کرے، کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ اولاد ہونی ہے تو ایسی اولاد ہونی ہے، اولاد ہونی ہے ایسی اولاد ہونی ہے کہ 13 سال کے بعد بھی اگر آپ آ رہے ہیں تو بولیں کہ آپ کے لباس پہ ایک قطرہ خون کا چھینٹا بھی نہیں پڑنا میری طرف سے، یعنی لباس گندا نہیں ہونا آپ کا۔ پھر آپ نے فرمایا بیٹا تم کو پٹ کیوں لٹاؤں؟ تو بولے کہ آپ میرے باپ ہیں، شفقت پدری ہوتی ہے، یعنی باپ کی محبت ہوتی ہے کہ اولاد کو دیکھ کر محبت کرتا ہے، آپ ذبح کریں گے تو میری محبت آپ کے اوپر غالب آ جائیں گی۔ آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کی محبت ہمیشہ آپ کے دل میں ہوتی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ کے دل سے اللہ کی محبت نکل کے میری محبت آ گئی تو میں گنہگار ہو جاؤں گا اس کا۔ نہیں نہیں نہیں، آپ میرے کو دیکھیے مت، آنکھ پہ پٹی باندھ لیجیے، مجھ کا پٹ لٹا دیجیے۔ پھر خون آلود پیرن، خون کے کپڑے جا کے ماں کو دے دینا، ماں کو تکلیف ہوتی ہے، نہیں، ماں نے فرمایا تھا کہ فرما برداری کرنا باپ کی، میں آپ کا فرما بردار رہا۔ ابراہیم علیہ السلام پٹ لٹا دیے، اب چھری کو چلانے کی کوشش کرے گردن پہ رکھ کے، لیکن چھری چل رہی نہیں۔ نیچے سے اسماعیل علیہ السلام آواز دیے، اے ابا جان کیا بات ہے، آپ زبان نہیں کر رہے ہیں؟ بولے کہ چھری چلتی نہیں۔ تو آپ بولے کہ ایک کام کریے، چھری کی نوک میری گردن میں ٹھونس دیجئے، چھری کی نوک میری گردن میں ٹھونس دیجئے۔ اور جیسے ہی آپ نے چھری کی نوک کو ٹھونسنے کی کوشش کی تو چھری کا دستہ ہوتا ہے، یعنی جو پھل ہوتا ہے وہ پھل دستے میں چلے گیا، یعنی جو ہینڈل ہوتا ہے جس ہم چھری کو پکڑتے ہیں، وہ جو چاقو ہوتی ہے وہ چاقو اندر چلے گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلال آ گیا، غصے میں پٹک دیا اس کو، پٹک کے بولے کہ کمبخت چلتی نہیں، چھری چلتی نہیں۔ چھری کو اللہ تعالیٰ زبان دیے، بولے چھری بولی اے ابراہیم تم ایک بار بولو چلو بول کے، تم ایک بار بول رہے ہیں چلو بول کے، اللہ تعالیٰ مجھ کو 70 بار کہتا ہے کہ نہ چل نہ چل نہ چل، میں چلوں نہ کو چلوں؟ تم ایک بار بول رہے ہیں چلو بول کے، اللہ تعالیٰ 70 بار بول رہا مت چلو بول کے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ وہاں پہ ندا ہے، اے ابراہیم ہم نے تم نے ہمارے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کیا۔ وہ جو ذبیحہ آ رہا ہے، وہ جو دمبا آ رہا ہے، اس دمبے کو وہ لو اور اسماعیل کے بدلے میں اس دمبے کو ذبح کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ قربانی آپ کی آزمایا، آپ کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ کیسے آزماتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے خوف سے، من الخوف والجوع بھوک سے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال یعنی مال میں نقصان پہنچا کے، والثمرات، ثمر سے مراد یہاں پہ اولاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے آزماتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی تمام چیزوں سے آزمائے گئے۔ آپ کی دولت آپ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اپنے آپ پہ آگ میں آپ پھینکنے کے لیے تیار ہو گئے، آپ برداشت کرے۔ اپنی بیوی کو آپ وادی غیر جزیرہ میں چھوڑ دیے، آپ اس کو برداشت کیے۔ اولاد کو آپ اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، آپ اس کو برداشت کیے۔ یعنی آپ کہیں پہ شکایت نہیں کی اللہ تعالیٰ سے، اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں آزمائش میں۔ یہ توکل ہے، بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو آزمائش میں توکل کرتے ہیں، جو آزمائش میں اللہ تعالیٰ کے پورے اترتے ہیں، انکار نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی سب سے زیادہ محبت انسان کو اولاد سے ہوتی ہے، اور خاص طور پہ بڑھاپے کی اولاد سے بہت زیادہ محبت رہتی ہے۔ اکثر دیکھیے چھوٹے بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے ماں باپ کو، سب سے چھوٹے بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے ماں باپ کو۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ زیادہ عمر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس سے زیادہ، یا تو 90 سال کی عمر میں آپ کو پیدا ہو اسماعیل علیہ السلام، کتنی آپ کو محبت ہونا آپ سے، لیکن آپ اولاد کی محبت کو اللہ کی محبت پہ غالب نہیں کرے، اللہ کی محبت کو مقدم رکھے، اللہ کے حکم کو مقدم رکھے، بیٹے کی محبت کو چھوڑے نہیں، اللہ سے دعا نہیں کرے اے اللہ میں اتنی عمر میں بیٹا دیا تو پھر واپس کہیں کو لے رہا، نہیں، تو دیا، تو لینا چاہ رہا، میں تیار ہوں، تیری رضا میں راضی ہوں، تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیری راہ میں قربان کر دوں، میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا بول رہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یعنی جب کچھ مصیبت آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں لوگ کہ جو کچھ کہ اللہ کا تھا اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، میرا نہیں ہے. تو دیا بیٹا، تو کیونکہ بیٹا دعا کرے آپ، اللہ تعالیٰ بیٹا دے بول کے، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دیا، اللہ دیا، اللہ لے رہا، اللہ تعالیٰ دیا، اللہ تعالیٰ لے رہا. کہ دینے اور لینے میں میرا کیا معاملہ ہے، میرے اندر تو تیری ہی محبت غالب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان اداؤں کو قبول فرمایا اور قیامت تک کے لیے تمام لوگوں پہ لازم کر دیا. اسلام سے پہلے بھی لوگ حج کرتے تھے، آ کے اسلام سے پہلے بھی لوگ آ کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، صحیح کرتے تھے، لیکن اس وقت برہنے ہو کے طواف کرتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لباس پہن کے طواف کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے کر دیا آپ کی سنتوں کو زندہ. کیوں؟ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو قربان کیا. بی بی حاجر علیہ السلام شکایت نہیں کرے وادی غیر ذی زرع میں، اسماعیل علیہ السلام شکایت نہیں کی اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام شکایت نہیں کرے بیوی اور بچے کو چھوڑنے کے لیے. یعنی تمام کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اپنی جان، مال، آل، بیوی، بچے سب کچھ قربان کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. تو جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو سنتیں، ہم ملت ابراہیمی میں ہیں، ابراہیم السلام کی ملت ہے، آپ کی آل سے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل سے آئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کیا، ابراہیم السلام کو اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، بی بی سارہ علیہ السلام سے جو بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ کی بیٹی سے پھر آپ کو اولاد ہوئی. حالانکہ آپ بانجتے بولے اولاد نہیں ہوتی بولے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اولاد دے، جس وقت چاہے اولاد دے. تو بی بی حاجر علیہ السلام کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے جو عرب میں رہے، مکہ معظمہ میں رہے. اور شام میں، ملک شام میں بی بی سارہ علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. اسحاق علیہ السلام سے جو اولاد چلی وہ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام، جتنے انبیاء ہیں تمام کے تمام انبیاء وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے. اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اور ہم اس وجہ سے ہم آپ کی سنت پہ چل رہے ہیں. یہ نماز پڑھنا، یہ حج کرنا، یہ تمام کام جو ہیں، یہ تمام کے تمام کام ابراہیم السلام کی سنت. کیوں؟ آپ اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے. اللہ کی دوستی میں فرق آنے نہیں دیے، نہ بیوی کو بیچ میں آنے دیے، نہ بچے کو بیچ میں آنے دیے، نہ اپنے مال کو بیچ میں آنے دیے، نہ اپنے آپ کو بیچ میں آنے دیے، کسی کو بیچ میں آنے نہیں دیے. سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے. اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول فرمایا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم آنے والا ایک ہفتے کے دن عید ہے، انشاءاللہ ہم جمعرات کے دن قربانی کے مسائل دیکھیں گے کہ کیا کیا مسائل ہیں، کون قربانی دینا، کون قربانی نہیں دینا، کیسے جانور کی قربانی دینا، کیسے جانور کی قربانی نہیں دینا. یہ لاک ڈاؤن میں، یہ سچویشن میں ہم کیا کرنا چاہیے، علماء ہم کو کیا بتا رہے ہیں، ہم اپنی بساط کے مطابق کوشش کریں گے جاننے کی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سبق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما. یا الہ العالمین ہم کو ہمارے شیخ کو دونوں عالم معزز ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے اقبال میں ترقی عنایت فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستملہ عنایت فرما. واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے علمی حفظان سے مالا مال فرما. واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.